السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں عورت کی صحت والی مزاج کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عورت کا صحت والا مزاج وہ گرم خشک یا گرم تر ہے، یعنی عورت کا صحت والی مزاج گرم ہے۔ جب یہ مزاج اعتدال سے ہو تو حمل بھی ٹھہرتا ہے، اور جب حمل ٹھہرے تو گروتھ بھی کرتا ہے، اور اعتدال ہو تو بچہ بغیر آپریشن کی بھی پیدا ہوتا ہے، اور حمل ساقط نہیں ہوتا، ماہواری ٹھیک طریقے سے پھر آتی ہیں۔ اس پر دلیل قرآن پاک سے میں پیش کرنے لگتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ تو اگر آپ تفسیر کبیر دیکھیں تو کافی لمبا چوڑا انہوں نے ادھر بحث کیا ہے، اور اس میں جگر والے معنی کا اس بات کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جگر میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان تو جگر میں پیدا نہیں ہوتا، وہ تو رحم میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ رحم کا مزاج اپنا ذاتی وہ گرم ہے۔ تو جب یہ اعتدال سے ہو، گرم خشک ہو یا گرم تر ہو، تو حمل بھی ٹھہرتا ہے، اور مطلب ماہواری بھی ٹھیک طریقے سے آتی ہے، گروتھ بھی بچے کا ہوتا ہے، اور نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اس لیے تو حکماء نے ایک قاعدہ نکالا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی کبد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جگر میں پیدا کیا ہے، حالانکہ انسان جگر میں پیدا نہیں ہوتا، رحم میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم کا مزاج جگر والا ہے۔ تو اس سے یہ قاعدہ نکالا ہے حکماء نے کہ قوت مولدہ اور قوت مصورہ کا مرکز جگر ہے، یعنی جب جگر ٹھیک ہو اور اعتدال سے ہو، نارمل ہو، اور جگر میں تحریک اور تیزی ہو، تو بچے مطلب پیدا بھی ہوتے ہیں۔ قوت مولدہ یعنی بچے پیدا ہونے کی طاقت اور ذمہ واری وہ جگر کے ذمے ہیں، اور قوت مصورہ یعنی جب حمل ٹھہرے تو وہ آگے بڑھے، گروتھ ہو اور شکل بنے، پورا جسم بنے، اس کا مرکز جگر ہے۔ یعنی بچہ ٹھہرنے کی ذمہ داری اور پھر بچہ آگے بڑھنے کی ذمہ داری وہ جگر کے ذمے ہے۔ اس لیے تو مطلب بتایا گیا ہے کہ عورت کی صحت والی مزاج، جس میں عورت کے ذمے جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتے رہیں، وہ یا گرم تر ہے یا گرم خشک۔ تو جس عورت کی یہ مزاج ہو تو اس کی مطلب حمل بھی ٹھہرتا ہے، انڈے بھی بنتا ہے، ماہواری بھی ٹھیک طریقے سے آتی ہے، اور جب حمل ٹھہرے تو وہ گروتھ بھی کرتا ہے۔ تو اب اگر کسی عورت کی یہ مزاج نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ یا تری زیادہ ہوگی، جسم میں رطوبات زیادہ ہوں گے، چربی وغیرہ، تو یا تو بالکل حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ قوت مولدہ، قوت مصورہ کا مرکز جگر ہے، اور اس کا مزاج جگر والا ہی نہیں بلکہ دماغ والا، رطوبات والا، ہائیڈروجن یا کاربوہائیڈریٹ والا ہے۔ تو یا تو سرے سے حمل نہیں ٹھہرتا، اور وجہ میں نے بتایا، اور اس مزاج میں جب رطوبات، چربی، پانی وغیرہ زیادہ ہو تو اس مزاج میں جگر کمزور ہوتا ہے، جگر میں ضعف ہوتا ہے، تو حمل کیسے ٹھہرے؟ اس لیے کہ قوت مولدہ کا مرکز میں نے بتایا کہ وہ جگر ہے۔ تو یا تو حمل نہیں ٹھہرتا، اگر ٹھہرتا ہے تو گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، امساک نہیں ہوتا، پٹوں میں اس صورت میں سستی ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کا مزاج جگر والا یعنی گرم نہ ہو تو یا تو تر ہوگا، اس بارے میں نے بتایا، یا خشک ہوگا۔ تو اگر مزاج خشک ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ماہواری بند ہوتی ہے، اور یا اگر ماہواری آتی ہے تو وہ بہت کم آتی ہے، اور یا بہت زیادہ آتی ہے، اور گاڑھا شکل میں آتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی یا تو حمل نہیں ٹھہرتا، یا اگر حمل ٹھہرے
تو حمل گروتھ نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ قوت مولدہ قوت مصورہ کا مرکز وہ جگر ہے، اور اس صورت میں جگر میں سستی ہوتی ہے. تو اگر خشک مزاج اعتدال سے باہر ہو، بہت تیز ہو، تو اتنی جگر میں سستی زیادہ ہوگی، تو حمل آگے مطلب گروتھ نہیں کرے گا. وہ اس لیے کہ میں نے قاعدہ بتایا کہ قوت مولدہ اور قوت مصورہ اس طرف اشارہ ہے کہ حمل آگے گروتھ کرے اور بچہ پورا بنے، وہ جگر ہے. تو اس صورت میں جگر میں سستی ہے اور مزاج عورت کا جگر والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر حمل ٹھہرے تو وہ گروتھ نہیں کرے گا. تو میں نے جو قاعدہ بتایا اس میں سارے مسائل کا حل اس کلپ میں نے بتایا کہ حمل نہیں ٹھہرتا یا گر جاتا ہے یا گروتھ نہیں کرتا، تو اصل وجہ اس کا جگر ہے کہ جگر میں یا سستی ہے یا ضعف ہے. یہ اب آپ کا کمال ہے کہ آپ اب یہ معلوم کرے کہ مطلب حمل نہیں ٹھہرتا یا ٹھہرتا ہے تو گروتھ نہیں ہوتا. تو جگر میں مطلب کیا مسئلہ ہے، ضعف ہے یا سستی ہے، اور پھر مطلب اس کا کیا علاج کرنا ہے. کچھ بھی پرس کرے آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ یار تری ہے یا خشکی ہے، یعنی جگر اعتدال سے نہیں، اس وجہ سے بچہ یا پیدان حمل نہیں ٹھہر رہا یا بچہ گروتھ نہیں کر رہا، کچھ بھی پرس کرے اگر سمجھ نہ آئے تو میں آسان علاج بتا دیتا ہوں جو گھر پر آپ یہ دستیاب کر سکتے ہیں. آپ دیسی اخروٹ لے لے اور دیسی بادام لے لے اور نرم کھجور، یہ تینوں اکٹھے کوٹ کر چھوٹے چھوٹے بال بنائے بلورے جتنے، اور صبح شام نہار منہ گائے کی دودھ کے ساتھ یہ عورت کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خشکی ہو تو آپ تریاق سودا بنائے، یعنی سنا مکی اور اجوائن دیسی ہم وزن، اور ذائقے کے طور پر بس نمک سفید ملائے. تو خشکی میں یہ بہت زبردست کام کرتا ہے جب حمل مطلب ٹھہرتا ہے لیکن آگے گروتھ نہیں کرتا، اور انشاءاللہ رطوبات زیادہ ہوں تو اس پر بھی کام کرے گا. تو یہ بھی بنائے سوتے وقت روغن زیتون اور ایک مرچی سیاہ کھائے، اور قہوہ پلائے پودینہ، سونپ اور اجوائن دیسی کا اور زیرہ سفید، یہ چاروں چیزوں کا ہم وزن لے کر اس کا قہوہ عورت کو پلاتے رہیں. اور کدو، توری، ٹینڈی اس چیز کے مطلب سالن کھلاتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا مزاج ماہواری آنے کے لیے، حمل ٹھہرنے کے لیے اور حمل ٹھہر کر گروتھ پانے کے لیے صالح ہو جائے گا. اگر پتہ چلے کہ یار مزاج میں خشکی ہے، مثلا ڈاکٹر بتائے کہ ہارمونز بگڑ گئے ہیں، تو یہ خشک مزاج میں ایسا ہوتا ہے. تو اس مزاج پر یہ بہت زبردست کام کرتا ہے، اور علامت یہ ہوتا ہے کہ عورت کی ماہواری بالکل بند ہوتی ہے اور عورت موٹی ہو جاتی ہے. لیکن اگر عورت کے جسم میں رطوبات ہو تو یہ خوراک پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن شاید 1-2 مہینے مطلب بعد یہ اثر کرے اور کام کر جائے. لیکن اگر پتہ چلا کہ عورت کا مزاج رطوبات والا ہے، چربی ہے یا پانی ہے بہت، یعنی جسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور پیشاب سفید ہوتا ہے اور مطلب نزلہ کھل کر سفید یہ آنا یا لیکوریا ہونا، سفید لیکوریا ہونا، تو اگر یہ بھی ساتھ ہوں تو پھر آپ جو خوراک میں نے بتائی اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عورت کو چھہارا اور ناریل، کشمش اور اس میں دارچینی، اس کا سکوپ بنا کر موجودہ خوراک کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب کھلاتے رہیں، اور صبح سے لے کر دوپہر تک لونگ دارچینی کا قہوہ، اور دوپہر سے پھر رات تک وہ جو قہوہ میں نے بتایا پودینہ، سونپ، اجوائن دیسی اور زیرہ سفید کا، یہ دوپہر سے شام تک پھر پلاتے رہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں
یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے جتنے مسائل ہے عورت کی صحت کے لحاظ سے اس ساروں کا گھریلو بالکل کافی شافی علاج ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.